نبی پاک علیہ السلام نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے انسان تعمیر کیے ہیں، انسانیت سازی کی ہے۔ نبی پاک حضور نے انسانوں کی تشکیل کی ہے۔ ہوتا ہے نا لوگ کہ میں نے بلڈنگیں بڑی بنائی تو میں نے کارخانے بڑے لگائے تو میں نے فلاں ترقیاتی کام بڑے کیے۔ میرے محبوب پاک نے حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تیار کیے، حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ تیار کیے، جناب عثمان غنی جیسے رجال تیار کیے، مولا علی جیسے شیر تیار کیے۔ یہ رجال حضور نے تیار کر کے سوسائٹی کو دیے۔ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے لوگ ہوں جن کا تقوی ضرب المثل ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے لیے نصیحت کا باعث ہو، جن سے ملاقات کر کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہو، عبادت کو دل کرتا ہو، روحیں تازہ ہوتی، تو یہ لوگ زمانے کے لیے پھر رہنما اور مقتدا بن جایا کرتے۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد چند لوگ بھی بیٹھے تھے، تو کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس پہاڑوں کے برابر سونا ہو اور میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں۔ یہ اچھے ارادے، اچھی نیتیں، ان نیتوں پر بھی اللہ بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس بے پناہ دولت آئے اور میں شام ہونے سے قبل اللہ کے بندوں میں بانٹ دوں۔ لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ مجھے اللہ اس طرح دے تو میں، اور آج بھی اس طرح کے اچھے جذبات والے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں نوازتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو حضرت عمر کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب اس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ یہ دے تو میں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، اللہ مجھے یہ دے تو میں اس کے راستے میں خیرات کروں گا، تو جناب عمر بھی کچھ بیان کرے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے حضرت معاذ ابن جبل جیسے اور بندے عطا کرے، اللہ مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے اور لوگ عطا کرے۔ میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جیسے کچھ اور افراد دے، اللہ اس طرح کے کچھ اور بندے پیدا کرے تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے مزید لوگوں کی آسانی کا بندوبست ہو سکے، تاکہ دین کے مزید مضبوط ستون تیار ہو سکے۔ اس طرح کے رجال کار اللہ دے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت سازی نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، محلات تعمیر کر رہے ہیں، زیادہ غور کرنا کیا کہہ رہا ہوں، تجوریاں بھر رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے تو نے بچوں کے لیے کیا بنایا؟ میں نے تو جی فلاں بنا دیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے، اس کے اخلاق کو تعمیر کر دے، اس کے رویے درست کر دے۔ آپ کے بچے کے پاس لاکھوں روپیہ ہے لیکن وہ بلا کا ضدی ہے، بڑا مہنگا موبائل ہے لیکن ایک منٹ کا حوصلہ نہیں اس کے پاس، تسلی نہیں، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، وہ اپنی ماں کا غصہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنے دادا کے دو جملے سخت بھی سن نہیں پاتا۔ تو آپ نے کیا تعمیر کیا ہے؟ بس آپ نے اس کو جائیدادیں اکٹھی کر کے دے دی، مال و دولت اکٹھا کر کے دے دیا۔ شخصیت سازی، تزکیہ، نبی پاک علیہ السلام نے وہ اخلاق دیکھے نا۔ ایک نوجوان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نور ہے، حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے تیار کر لیا۔ ان کے چھوٹے بھائی قد بھی چھوٹا ہے، ٹانگیں پتلی ہیں، تو وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے حضور میں نے بھی جہاد پہ جانا۔ یہ اس عمر میں یہ جذبے پروان چڑھ گئے اللہ کی راہ میں نکلنے کے، یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ تو کریم نے فرمایا آپ کے بڑے بھائی جا رہے ہیں، قد بھی چھوٹا ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، رہنے دیجئے۔ تو عرض کرنے لگے مہربانی کریں میری کشتی کرا کے دیکھ لیں۔
اور ایک روایت میں ہے جب وہ رونے لگے تو تبھی پاس کر دیے گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تو افراد سازی کی ہے، شخصیت سازی کی۔ آپ کسی شخص کو متقی بنا دیں، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دیں، پھر اس کے سامنے کروڑوں بھی پڑے ہوں گے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کے دل میں تقویٰ نہیں تو آپ 20 کیمرے لگا دیں، آپ دفتر کے اندر 100 کیمرے لگا دیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ جب اس کا ذہن بن گیا معاذ اللہ کہ میں نے لوٹ کے کھانا ہے تو پھر رویہ اور ہو جائے گا۔ تو بنیادی کام شخصیت سازی ہے۔ بنیادی کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے وہ انسانوں کے اخلاق کی بہتری، ان کے کردار کی بہتری ہے۔ یہ ماشاءاللہ آج ڈھیر سارے لوگ یہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، عمرے پہ جائیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں عمرے اور حج پہ بھی جاتے ہو تو اتنے پیسے لگا لیتے ہو تو جانے سے پہلے 2 گھنٹے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھا کرو، طریقہ اور مسائل بھی تو سیکھ کے جاؤ نا۔ بھئی آپ کو پتہ بھی تو ہونا کہ ہم نے عمرہ کیسے کرنا ہے، آداب کا اور معاملات کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ تعلیم و تعلق کا جو فقدان ہے آج ہم سننے سنانے کے قائل ہیں، دیکھنے دکھانے کے قائل ہیں، پڑھنے پڑھانے کے نہیں۔ ہمارے پاس وقت بھی ہے لیکن آپ کو کوئی حضرت بلائیں کہ آئیں شام کو روز ترجمہ پڑھایا جائے گا تو ہم نے ٹائم نکالا۔ ہم نے تو بیکار کی ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہے، وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، بے مقصد قسم کے تبصرے کرنے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں، انسانیت سازی، ایک صحابی تھے حضرت فضالہ، وہ کہتے ہیں کہ میری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون سے کلمہ پڑھنے سے پہلے کچھ دوستی تھی، تو میں تو اس ارادے سے گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا۔ نبی پاک طواف کعبہ کر رہے تھے، میں نے اپنی بغل میں خنجر چھپا لیا اور سوچا جب حضور میرے قریب سے گزریں گے، یہ ہجرت سے قبل کی بات ہے، تو میں معاذ اللہ یہ خنجر لگاؤں گا اور حضور کو شہید کر دوں۔ فرماتے ہیں کریم میرے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، تو فضالہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ توجہ فرمائیے۔ تو آپ تشریف رکھیں جی، کچھ نہیں ہوا، اطمینان سے بیٹھے، اللہ جزائے، بیٹھ جاؤ بیٹا، او پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ۔ ادھر دیکھیں میری 2 باتیں رہ گئی، آپ سن لیں۔ میں تو بڑا سادہ بیان کرنے والا آدمی ہوں، تو ٹھنڈے قسم کا خطیب جو ہوتا ہے وہ تو اس طرح تو اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی توجہ سے سن میرے بھائیوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو فضالہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں فضالہ ہوں۔ تو کہتے پہلے حضور نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا، پھر میرے دل پہ دست شفقت رکھا۔ فرماتے بس ساری میل کچیل دھل گئی، ساری میل کچیل دھل گئی، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالی زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالی زلفاں والا، 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ اللہ کریم تشریف لائے، کرم فرمایا، مہربانی کی، تو میں نے اسی وقت ہی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ کیا کرتا ہے نبی پاک کا فیضان تزکیہ کہ باطن کو دھو ڈالتا ہے، وہ سارے اندر سے میل کچیل نکل جاتے ہیں، کیفیات بدل جاتی ہیں، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت فضالہ واپس نکلے تو وہ خاتون وہاں کھڑی تھی جن سے کلمہ پڑھنے سے قبل شناسائی تھی، اس نے بڑی آوازیں دی، آپ قریب سے گزر گئے۔ اور دیکھو دوستو، یہ مزہ نہیں ہے عاشق رسول بھی کہلاتے رہنا اور معاذ اللہ نظر کو پاک بھی نہ کرنا، حضور کا غلام بھی کہلانا، رزق کو پاک بھی نہ کرنا، نبی پاک کا غلام بھی کہلانا اور اپنی زبان کو پاک نہ کرنا، سوچ کو پاک نہ کرنا۔ نبی پاک کے غلام تو نکھرے ہوتے ہیں، اجلے ہوتے ہیں،
ان کے تو عادات و اطوار بتاتے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے حسن اور پاکیزگی چھلکتی ہے۔ حضرت فضالہ اس خاتون کے پاس سے گزر گئی تو آگے بڑھ کے کہنے لگی مجھے پہچانا نہیں؟ آج یہ رنگ تھا کہ آپ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا نہیں۔ تو کہنے لگی تو وہی فضالہ ہے؟ تو آپ زبان حال سے کہنے لگے میں وہ فضالہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میرا انداز بدل گیا ہے، اب مجھے تزکیہ نصیب ہو گیا ہے، اب شخصیت میں کسی نے رنگ بھر دیے، اب میں تیری بات نہیں سن سکتا، اس لیے کہ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ اب رنگ بدل گیا ہے، انداز بدل گئے ہیں، طور طریقے بدل گئے ہیں، اب کیفیات اور ہو گئی، اب یہ والا انداز نہیں ہوگا۔ لوگ مکمل بدل جاتے تھے دین میں آنے کے بعد۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کرنا، اللہ کرے میرا تجزیہ درست نہ ہو، آج بھی لوگ دین میں آتے ہیں، لیکن میری طرح کے ڈھیر سارے ایسے ہیں جو لباس تو بدلتے ہیں، کپڑے تو دین کے پہنتے ہیں، لیکن اپنا باطن نہیں بدلتے، اپنے اندر کا انسان تبدیل نہیں کرتے۔ او میرے بھائیوں، یاد رکھو جب تک من ہی نہ بدلے۔ مجھے زندگی میں ایسے مجبور لوگ بھی ملے ہیں جو کہتے ہیں پیر صاحب کوئی دعا کر دو، سارا کچھ ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ یقین کرو ترس آتا ہے۔ اس کو یہ بھی ایک سزا ہے کہ رب سب کچھ دے اور سجدے کی توفیق نہ دے، یہ معمولی سزا ہے۔ سب کچھ لے لے جا تجھے دیا اور میرے گھر نہ آنا۔ اللہ کے بندو، اپنے تزکیہ پر توجہ دے، اپنی شخصیت کے نکھار پر۔ اگر اخلاق میں، کردار میں، لب و لہجے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو رنگ برنگی ٹوپیاں پہننا، رنگ برنگے کمکمے لگا لینا، رنگ برنگی ادائیں اپنا لینا اور خو بخو محفلیں اور جلسے کر لینا، اس سے انداز نہیں بدلیں گے جب تک ہم وہ انداز اور اطوار تبدیل نہیں کرتے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تقریریں کیوں نہیں کرتے؟ آپ فرمانے لگے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا۔ مجھے میرے بھائی کہہ رہے تھے آج لمبی تقریر کرنا، تو میری زندگی میں عادت ہی نہیں ہے بہت لمبا جانے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیے۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونے لگ جائے گی۔ آپ بچوں کو سچ کا لیکچر نہ دیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکچر نہ دیں، آپ گھر میں سچ بولا کریں۔ بچوں کی اماں ان کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تو سچ نہیں بولتا، بتاتا کہیں ہے، جاتا کہیں ہے۔ تو جب آپ کا سچ آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ آپ بچوں کو نماز کا لیکچر دیتے ہیں، نماز کا لیکچر نہ دیں، گھر میں نماز پڑھا کریں، بچے نماز پڑھیں گے۔ آپ ان کو لیکچر نہ دیں، آپ ان کو بدل کے دکھائیں، انداز بدل دیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، طور طریقے بدل دیں، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، رویے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم بدلتے نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری خالی تقریروں سے انقلاب آئے، ہمارے نعروں سے لوگ بدل جائیں، تو بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے کردار میں، اخلاق میں، رویے میں، لین دین میں، معاملات میں تبدیلی کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔